تم دونوں کا نکاح طے کر دیا گیا ہے. کل تم دونوں کا نکاح ہے اور رخصتی بھی. کریم خان فیصلہ کن لہجے میں بولے تو ان کی دونوں بیٹیاں ابرش اور مہرود تڑپ اٹھی تھیں. بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس وقت کم ہے بیٹا، وہ کراتے ہوئے بولے تھے. کریم صاحب جو کینسر کی آخری سٹیج پر تھے، اپنی 22 سالہ بیٹی مہرو اور 20 سالہ ابرش سے مخاطب ہوتے بولے. ان کی بیوی تو 4 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی بلال کو بلایا تھا، جن کے 2 بڑے بیٹے شہراز اور ارسل تھے، جن سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی طے کر چکے تھے. شہراز کی مہرو سے، جبکہ ابرش کی ارسل سے. شہراز پاکستان ہی ہوتا تھا، جبکہ ارسل ابھی پاکستان 1 ہفتہ پہلے ہی لوٹا تھا جب اس پر نکاح کی خبر کا بم گرایا گیا تھا. ان دونوں کے علاوہ بھی بلال صاحب کا ایک چھوٹا بیٹا حمزہ جو بہت شرارتی تھا، جبکہ ایک چھوٹی بیٹی محمل تھی. او گاڈ، یار ڈیڈ سٹک گئے ہیں کیا؟ کیسے میرا ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں جو ایک چھوٹے شہر کی لڑکی ہے، اور تو اور جس سے میں ملا بھی نہیں ہوں؟ ارسل جو آج اپنے باپ سے اپنی محبت مریم کے بارے میں بات کرنے والا تھا، یہ خبر سن کر ششدر رہ گیا تھا. وہ تو اپنی کلاس میٹ جو اس کے ساتھ باہر ہی پڑھتی تھی اس سے محبت میں مبتلا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو بتانے والا تھا اس کے بارے میں، مگر یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ اپنی بہن بھائیوں سے ملنے والی خبر پر وہ چیخ ہی تو پڑا تھا. او ہیلو بیٹا، زیادہ ڈرامے مت کر، بھول مت میرا بھی نکاح کر لی ہے. شہراز اسے گھورتے بولا جب وہ سر جھٹک کر رہ گیا. آپ ہی اپنے ابو کو سمجھاؤ بھیا، میری التجا کہاں سننے والے ہیں؟ وہ میں اس پینڈو لڑکی سے شادی کرتا اچھا لگوں گا؟ وہ تنک کر بولا تو سبھی دبی دبی ہنسی ہنس دیے تھے. بھیا آپ اتنے اوکھے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں گے تو آپ کو بھابھی کی فوٹو بھیج دیں گے. محمل دانتوں کی نمائش کرتی بولی تو وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا تھا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اسے نکاح نہیں کرنے والا، کسی اور سے پیار کرتا ہوں میں. وہ ان سب کے سروں پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سب اسے یہ سمجھانے لگے تھے کہ اس بار ڈیڈ کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا. اور پھر وہی ہوا تھا جو اس کے ڈیڈ نے کہا تھا. انکار کرنے کے باوجود بھی اس کا نکاح آج ابرش سے ہو رہا تھا. ان دونوں میں سے کوئی بھی شادی پر رضامند نہیں تھا، اس لیے دونوں نے نہ ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا. اس طرح سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے سے انجان تھے. جبکہ شہراز اور مہرو کا جب نکاح ہوا تھا تو دونوں میں بات چیت ہو چکی تھی، جبکہ جیسے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو اسی رات کریم صاحب خال کے حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ وہ دونوں ٹوٹ کر رہ گئی تھیں، بہت روئی تھیں. وہ جب بلال صاحب انہیں سہارا دیتے اپنے ہی گھر لے آئے تھے سوئم کے بعد، تب سے ارسل نے گھر آنا ہی بند کر دیا تھا. کل ان دونوں جوڑوں کی رخصتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. وہ آج رات جانے والا تھا، لیکن اس لڑکی کو جاتے ہوئے کیسے بخش دیتا جو اس کی دنیا تہ و بالا کرنے کا سبب بنی تھی. اس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو معاشرے کے سامنے قبول نہیں کر پایا تھا. اس بات کا بدلہ لینا تھا اس نے اپنی نام نہاد منقوہ سے. رات وہ سب کے سونے کا یقین آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں آیا تھا. کھڑکی کے راستے گھر کا مین سوئچ وہ آف کرایا تھا، تبھی ہر طرف اندھیرا تھا. دوسری طرف ابرش جو ہی نہا کر نکلنے لگی تو لائٹ بند ہوئی تھی. وہ ایک دم ڈر گئی تھی کیونکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا. فوراً اس نے اپنے گرد ایک قدر ٹاول لپیٹا تھا جو صرف اس کی بمشکل ہی کور کر پا رہا تھا. اسے لپیٹے فوراً باہر نکلی تھی. جب باہر نکلتے ہی اسے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی. کون ہے یہاں؟ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر اسے کوئی دکھا نہیں تھا. مگر اسے یہ ضرور احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے. ابھی وہ اندھیرے میں کینڈل ڈھونڈ کر جلانے ہی لگی تھی کہ اسے پھر احساس ہوا کہ وہاں کوئی موجود ہے. اس نے تیزی سے ماچس سلگاتے کینڈل جلائی تھی اور میز پر رکھی تھی، مگر اسے ایک موم بتی سے اس بڑے عالیشان کمرے میں اتنا اجالا نہ ہوا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ دیکھ سکتی کہ یہاں کوئی موجود ہے یا نہیں. جب اچانک اسے کسی نے اپنی طرف کھینچا تھا. تم ہو کون اور میرے اتنے قریب کیوں آ رہے؟ تم ہو کون اور میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ وہ جو نہا کر ابھی نکلی تھی، ایک سفید چھوٹے سے ٹاول میں اس کی ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھیں. نیم اندھیرے میں اسے تکتے بولی جو اس کے جسم کے بےحد قریب آ چکا تھا اور ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھانے تھا. اس شخص کی اتنی نزدیکی پر جو اس کا جسم گرم بھٹی میں جھونک چکا تھا
اگلے ہی پل وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا کہ وہ جان لیوا حد تک پھر پھرا کر رہ گئی۔ چھوڑو، کون ہو تم؟ وہ اسے دھکا دیتی بھاری سانسوں سے بولی۔ تمہارا شوہر۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو دوسرے شہر میں ہے، تم وہ نہیں ہو سکتے۔ مگر اگلے ہی پل جواب دیے بغیر وہ اس کا ٹاول کھینچنے لگا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ شدت سے چلائی جو وہ اس کے منہ پر کف لگا کر اس کی چیخ اپنے منہ میں دبا گیا تھا۔ لڑکی، میں تو تم سے محبت بھی نہیں کرتا، صرف تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت سے محروم ہو گیا اور میرے باپ نے زبردستی تم سے شادی کر دی، جو میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن میری زندگی میں زبردستی مداخلت کا کچھ تو بدلہ ادا کرنا پڑے گا نا تمہیں۔ وہ زبردست انداز میں اس کو سزا دیتے بولا تو وہ درد برداشت کرتے سسکی تھی، جبکہ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کل ہماری رخصتی ہے، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ گڑگڑا رہی تھی مگر اس پر کسی چیز کا اثر کہاں ہونا تھا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتے اس کے عریاں وجود کو بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہی اس کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ارسل پر تو بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ وہ اس کو رونتا جا رہا تھا کہ کبھی اس کی گردن پر نشان ڈالتے تو کبھی اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لیتے، کبھی اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے۔ وہ اس کو بری طرح بھبور چکا تھا۔ اب تم کسی کو یہ یقین نہیں دلا پاؤ گی کہ میں رات تمہارے قریب آیا تھا، اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ تم خود ہی ان لوگوں کو دیتی پھرنا۔ وہ نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ چہرہ وہ اب بھی برش کا نہیں دیکھ پایا تھا اندھیرے کے باعث، مگر وہ جو چاہتا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ پلیز مت جاؤ، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ آخری فریاد کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تمہیں میری زندگی میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مگر وہ ظالم بنا کھڑکی سے باہر کود گیا تھا، جبکہ وہ اپنا بکھرا وجود لیے تڑپ تڑپ کے رونے لگی تھی۔ صبح تک وہ بخار کی بھٹی میں جل رہی تھی، اپنے وجود کو واش روم میں رگڑ رگڑ کر دھوتی۔ وہ اپنی قسم پر ماتم کنا تھی۔ رات جو اس نے کہا تھا صبح وہ سچ کر دکھایا تھا۔ اس کے دوست نے آ کر ٹکٹ دکھاتے بتایا تھا کہ وہ 2 رات پہلے کا یہ شہر چھوڑ کر باہر جا چکا ہے، جبکہ بلال صاحب غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے تھے۔ اب وہ چاہ کر بھی ان سب کو وضاحت نہ دے پاتی کہ وہ شخص رات ادھر ہی تھا اور اس کو اپنا بنا کر گیا ہے۔ آخر کیسے بتاتی وہ ان لوگوں کو؟ اور پھر اس دن صرف مہرو اور شراز کی رخصتی ہوئی تھی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو مہرو اور شراز میں بننے لگی تھی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ 3 ماہ پلک جھپکتے گزر چکے تھے، جبکہ ابرش کی زندگی جیسے وہیں تھم کر رہ گئی تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ وقت بتاتی تھی مگر پرانی والی چلبلی سی ابرش کو کہیں واپس نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ سب لوگ اس سے بات کرتے تھے اور اس کی خاموشی سے پریشان تھے، جبکہ اس کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ارسل نے آج تک اس سے بات نہ کی تھی، نہ بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس نے کبھی بھی ارسل کا ذکر اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہو۔ دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ وہ کس حد تک اس سے نفرت کرتا ہے۔ شاید وہ باہر اپنی محبوبہ سے شادی بھی کر چکا ہو۔ اس نے اپنے ہمسفر کے لحاظ سے کافی خواب دیکھ رکھے تھے جو پل میں چکنا چور ہو چکے تھے۔ اگر اس کے بابا کی آخری خواہش نہ ہوتی تو کبھی وہ اس انجان شخص سے شادی نہ کرتی جس کے نام تک سے وہ پہلے واقف نہ تھی، نہ اس کو دیکھ رکھا تھا، نہ ہی وہ اس سے ملی تھی۔ اس شخص نے اسے نوش تو لیا تھا مگر اس کے باپ کے مرنے پر ایک لفظ بھی تعزیت کا نہ کہا تھا۔ ابھی وہ مہرو کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی جب وہ چکرا کر نیچے گری تھی۔ سب پریشان ہو اٹھے تھے اور ڈاکٹر کو بلایا تھا جب اس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ سبھی ششدر نگاہوں سے ابرش کو دیکھنے لگے تھے۔ سارے جانتے تھے کہ ارسل تو یہاں تھا ہی نہیں، پھر یہ سب کس نے کیا تھا؟ سارے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے جب وہ سسک کر بولی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ارسل نے کیا ہے۔ اس کی بات کا یقین کم سے کم اس کی ساس کو تو نہ آیا تھا۔ وہ وہاں سے باہر جا چکی تھیں۔ پیچھے ہی بلال صاحب بھی نکلے تھے جبکہ مہرو اور شہراز اب بھی وہیں تھے۔ شہراز، میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، مہرو سسکتے بولی تھی جب وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ بلال صاحب نے باہر جاتے ارسل کو کال کی تھی اور ساری بات بتائی تھی۔ جب وہ صاف مکر گیا تھا، ڈیڈ آپ کس کا گناہ میرے سر تھوپنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ کسی اور کا گناہ میرے سر ڈال رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ کر کہ یہ میری اولاد ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں تو وہاں تھا بھی نہیں، پھر مجھے کیا پتا اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔
یہ کہہ کر اس نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس کی ساس اسے اس گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ تو بامشکل بلال صاحب اور شیراز نے انہیں روکا تھا۔ اس کی نند بھی اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ اب بھی رات مہرو اور شیراز کمرے میں بیٹھے تھے جب وہ دستک دیتے اندر داخل ہوئی تھی۔ آپی اور بھائی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات مانیں گے۔ اس کی اتنی سیریس بات پر وہ دونوں ہی پریشان ہو اٹھے تھے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تھا۔ بولو میری جان، کیا بات ہے؟ کیوں خود کو اتنا تھکا رہی ہو؟ اتنا مت سوچا کرو تم، ہمیں یقین ہے تم پر، مہرو اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی، اپنے گلے لگاتے ہوئے جب وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، یہاں کی یادیں میری جان لینے کے در پر ہیں۔ مجھے ہر وقت بابا کی یاد ستاتی رہتی ہے، اور پھر ایک ایسا وجود جو میرے اندر پل رہا ہے، اسے بچانے کے لیے مجھے باہر جانا ہوگا۔ اگر میں یہاں رہی تو یقیناً اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ وہ آنکھوں میں پختہ ارادہ لیے بولی تھی۔ جب شیراز اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اسے اندر ہی اندر اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابرش سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس نے بارہا سب کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بھائی سے ایسی ہی امید رکھتا تھا، اس لیے وہ ابرش کا پورا ساتھ دے رہا تھا کہ اس کی ڈیلیوری میں ابھی 7 ماہ باقی تھے۔ تبھی وہ چاہتا تھا کہ وہ باہر رہے اور باہر ہی اپنی اولاد کو جنم دے۔ تبھی وہ اس کا پورا ساتھ دینے کا سوچ چکا تھا، مگر اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم باہر جانا چاہتی ہو، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مگر اپنے ہی ایک دوست کے جانے والی یونیورسٹی میں۔ ڈیلیوری کے بعد سٹیبل ہوتے ہی تم اپنی سٹڈی جوائن کرو گی۔ بولو، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اس کی بات پر وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی تیاری کر لو، میں اسی ہفتے تمہارا باہر ایڈمیشن کروا کر آؤں گا خود۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے بولا تھا، جس پر وہ تشکر سے نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ تھینک یو بھائی۔ ارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا جب اس کے جانے کے بعد مہرو کچھ اداس نظر آنے لگی تھی۔ جب وہ ایک دم اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تھا، اتنی دیر سے تو میرے سے پیچھا چھڑا کر بھاگ رہی ہو بیگم، مگر اب میں تمہاری جان بخشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مہرو جو 4 ماہ سے اس سے یہ کہہ کر وقت لیتی آئی تھی کہ ابھی وہ اس سب کے لیے راضی نہ تھی، اس کے ایک دم خود کو قابو کرنے پر بکھلا کر رہ گئی تھی اور دور ہونے لگی تھی۔ میں اب بھی تیار نہیں ہوں، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی جب وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ جب اچانک شیراز نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑا اور ایک جھٹکے سے فاصلے کو مٹا کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ یہ لفظ میں اب دوبارہ سننا نہیں چاہتا بیوی، اس نے سر سے سرگوشی کہتے اس کے نیموا حیرت سے کھلے ہونٹوں کو اچانک اپنی گرفت میں لیا۔ مہرو جو آنکھیں میچ کر چلائی تھی، بیڈ پر پٹکے جانے پر اچانک اس غیر متوقع افساد پر اور نرم گرم شدت بھرے لمس کو محسوس کرتی یوں اچھلی جیسے انگاروں نے چھو لیا ہو اور پٹ سے آنکھیں پھیلا دی، جبکہ شیراز کو خود پہ جھکے ہوئے معنی خیز ارادوں کو دیکھتی اگلی سانس حلق میں دبا گئی۔ اس نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھاما، وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ اس رات کے اسی لمحے سے تو ڈر تھا مہرو کو، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ شیراز کی شدتیں جھیل نہیں پائے گی۔ تبھی وہ اس کے جذبات کا اظہار کرنے پر بھی ہمیشہ بند باندھتی آئی تھی، اور آج بھی جب وہ انکار کرنے لگی تو اس کی بے تابیاں دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے میں ناکام ہوئی تھی۔ شیراز کی مضبوط انگلیاں اس کی جلد میں دھنس چکی تھیں اور درد سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس کا یہ قاتلانہ انداز اس کی جان پر بنا گیا تھا۔ وہ بے قابو ہو رہا تھا، کیونکہ کب سے تو وہ اس کے وجود کی تڑپ کے لیے پیاسے کی طرح بہک رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کے طور پر اپنے ناخن اسے چبوئے، مگر شیراز پر تو جیسے الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ مہرو جانا، آج تو رہائی ناممکن ہے، مجھ سے بار بار دور جا کر خود کو مت تھکاؤ، کیونکہ آج شیراز اپنی بے قراریوں کا حساب تم سے بے باک کر کے رہے گا۔ وہ اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتی خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، مگر شیراز نے مہرو کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر گردن کی شہرک کو انگوٹھے سے سہلایا۔ صرف مجھ پر دھیان دو اور میری قربت پر مہرو جانا۔ شیراز کی سلگتی سرگوشیاں مہرو کے انگ انگ کو جھلسانے لگی، وہ اس کے کندھوں پہ مکے مارنے لگی، جبکہ اب اس کا زوروں سے
دھک دھک کر رہا تھا۔ رونگٹے تو اس کے تب کھڑے ہوئے جب اپنی کمر کے گرد لپٹے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی کمر پر رینگنے لگی تھیں۔ اس کے سمل سے مہرو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑا، جھنجھوڑا۔ تبھی شیراز نے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے تھام کر ایک بھاری دہکتی گرم سانس اس کے چہرے پر چھوڑی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی اچانک اس حرکت پر مہرو کے منہ سے گوٹی گوٹی سی سسکاری نکلی۔ وہ بکھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ مہرو کی سانسیں شیراز کی دھڑکنوں میں الجھ سی گئی تھیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا اسے اپنی محبت سے روشناس کروا گیا تھا۔ پلیز شیراز۔ اس کی آنکھوں میں خماری تھی جن پر وہ اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سڑک رہی تھی اور وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا کہ صبح جا کر اس نے اس کی جان کی خلاصی کی تھی۔ صبح جب محمل انہیں بلانے آئی تو وہ تھکن سے چور بدل لیے سوئے اپنی معصوم بیوی کو دیکھنے لگا تھا، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بخشا تھا اس نے۔ تم جاؤ محمل، وہ ابھی سو رہی ہے، میں آتا ہوں۔ دوپہر کو جب وہ نیچے آئی تو سب مانی خیزی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جس پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا اور وہ توبہ توبہ کرنے لگی تھی کہ آئندہ وہ شیراز کی بات کبھی نہیں مانے گی، اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کچھ زیادہ وقت نہیں لگا دیا؟ محمل اس کو ٹھوکا دیتے بولی تھی، جس پر وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ محمل، مہرو سے گرکتی آواز میں بولی جب وہ دانت نکالنے لگی تھی۔ جیسے ہی ابرش وہاں آئی تھی محمل کی ہنسی بند ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو لڑکی؟ شمیم بیگم حقارت سے بولی تھیں جب وہ اپنی آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ ان کے اس لہجے پر تکلیف تو مہرو کو بھی ہوئی تھی، مگر وہ سر چکا گئی تھی۔ ابرش، تمہاری ٹکٹ بک ہو چکی، شیراز نے وہاں آتے اطلاع دیتے کہا جب محمل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بھائی آپ اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ تنقیدی نگاہ سے اسے بولی۔ جہاں بھی بھیج رہا ہوں تم سے مطلب، تم لوگوں سے تو دور ہی بھیج رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ معصوم یہاں رہے۔ اس پر تو الزام لگا کر آپ نے اس کو بدکردار ثابت کر ہی دیا ہے، اور یہ سب آپ کے بیٹے کی بدولت ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہاں رہتی ہے کہاں نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ شیراز ان لوگوں کو ٹکا سا جواب دے کر بولا، جس پر شمیم بیگم اپنے ہونٹ بھیج کر رہ گئی تھی۔ ان کو یقین آیا تھا کہ وہ کیسے اس غیر لڑکی کی سائیڈ لے رہا ہے، جبکہ اپنے ہی بھائی پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی۔ شیراز کا پورا ساتھ بلال صاحب نے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ضدی اور سر پھرا ہے۔ یقیناً اس نے ایسا کیا ہوگا۔ انہیں بھی ابرش پر پورا یقین تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن انہیں جانا تھا۔ وہ لوگ لندن آ چکے تھے اور یہاں آ کر شیراز نے اسے ایک فلیٹ کا کمرہ لے دیا تھا، جہاں 2 مسلم لڑکیاں نمل، امل اور ایک انگریز لڑکی لورین رہتی تھی۔ 1 سال وہ پرائیویٹ اسی اپارٹمنٹ میں پڑھنے والی تھی، جبکہ 1 سال بعد جب ڈیلیوری ہو جاتی اور وہ اسٹیبل ہو جاتی تو وہ جا کر فزیکلی ان لوگوں کے ساتھ کلاسز جوائن کر سکتی تھی۔ 1 سال پہلے جھپکتے گزر چکا تھا۔ جب اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو شیراز اور بلال صاحب دونوں ہی آئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، مگر اس بات کا ذکر انہوں نے ارسل سے نہ کیا تھا۔ اب وہ بالکل اسٹیبل تھی۔ اب تو مومن اس کا بیٹا اس کی جان بن گیا تھا، بلکہ تینوں خالائیں بھی اس کو جی جان سے چاہتی تھیں۔ یونیورسٹی سے آتے ہی اس کے ساتھ وقت بتاتی تھیں۔ مومن 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اب شیراز نے اسے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی جوائن کر لے۔ وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی اتنی جلدی، مگر اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ ایسے میں شیراز نے اسے ایک بیبی سیٹر لگوا کر دی تھی، جو مومن کا خیال رکھتی اس کے یونیورسٹی سے آنے تک، اور یونیورسٹی بھی پہلے دن وہ اسے خود ہی چھوڑنے گیا تھا۔ یہ رہا تمہارا ڈپارٹمنٹ، اب تو خوش ہونا۔ وہ اس کے بال بکھیرتے بولا تو وہ اپنا گول مٹول سفید چہرہ جھٹ ہلا گئی تھی، جو ٹھنڈ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ماں بننے کے بعد سے وہ اور خوبصورت ہو گئی تھی، یا کم سے کم شیراز کو ایسا لگ رہا تھا۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو نمل، امل اور لورین کے علاوہ کسی سے مت کہنا، اور یہاں دوست تو بالکل مت بنانا۔ یہاں کے لوگ بہت تیز تراز ہوتے ہیں، کب دھوکہ دے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اسے سمجھاتے بولا، مجھے تو میرا شوہر بھی دھوکہ دے چکا ہے بھیا، کسی غیروں سے کیا گلا۔ وہ کربناک مسکراہٹ لیے بولی تھی جب وہ دونوں اس کا موڈ ہلکا کرنے کو بولی تھیں۔ فکر ناٹ بھیا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ نمل اور امل سر دھنتے بولی تو وہ انہیں الوداع کہتے جا چکا تھا، جبکہ اس نے گہرا سانس بھرتے اس یونیورسٹی کو دیکھا تھا جو اس کی زندگی میں نئے رنگ لے کر آنے والی تھی۔ پہلی کلاس لینے کے بعد امل اس کا ہاتھ کھینچتے اسے کیفے لے آئی تھی۔
یہاں کے ڈوریٹوز ٹرائی کروائیں گے تمہیں، آج ہم ابرش بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ عمل کی بات پر نمل نے منہ پھلاتے اسے بکھر کہا تھا، جس پر ابرش کا کہکا نکلا تھا۔ جیسے ہی نمل اور ابرش دونوں ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو عمل آرڈر کرنے چلی گئی، جبکہ لورین انہیں دیکھتے وہیں آ گئی تھی۔ ہائی گرلز، کیا ہو رہا؟ وہ اپنی ازلی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی تو ابرش نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی ایک ہنسی کا باعث لورین کی ٹوٹی پھوٹی اردو بھی تھی۔ ابھی وہ اس سے باتیں کر رہی تھی کہ کیفے میں ایک گروپ داخل ہوا تھا جسے سب جگہ دینے لگے تھے، جن میں ایک لڑکا نہایت سفید خوبرو سٹائلش تھا، گرے آنکھوں والا شخص اسے بالکل انگریز ہی لگا تھا۔ یہ پہلا خیال تھا جو اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا تھا، مگر یہ دکھنے میں شیراز سے کیوں ملتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اور ان میں 2 لڑکے اور تھے جنہوں نے جینز پہن رکھی تھی، جبکہ 3 لڑکیاں بھی تھیں جو نہایت ولگر ڈریسنگ میں تھیں۔ سب انہیں راستہ دینے لگے تھے جب وہ ناسمجھی سے نمل کو دیکھنے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ سب لوگ ان سے ڈر کیوں رہے؟ ابرش کے سوال پر نمل تھوک نکلتے بولی، یہ یہاں کے سینئرز ہیں، لاسٹ بیچ، اور ایسے ڈیئرز دیتے ہیں جو جونیئرز کو ان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہیں۔ تم بھی سر نیچے رکھو، ان میں پرومیننٹ نہ ہونا، ورنہ تمہیں بھی ڈیئر دے دیں گے، کیونکہ انہیں نہ کر کے کوئی اپنے گلے مصیبت نہیں ڈال سکتا۔ اس کی بات پر وہ زیرک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی جو ایک ٹیبل پر بیٹھتے سب کو ڈیئرز دینے لگے تھے۔ کوئی کسی کو بے عزتی والا کام بتا رہا تھا تو کوئی کسی کو۔ ایک لڑکے نے تو ایک معصوم چشمش کو ڈرنک میں تھوکتے اسے پینے تک کو کہہ دیا تھا، جس پر ابرش کا دل نہایت خراب ہوا تھا۔ چلو مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ نمل اور لورین کو بولتی کھڑی ہوئی جب وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ اسے یہ سب پاگل پن دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ شروع سے ہی تو غصے کی تیز تھی وہ، اس لیے ان سے تل کلامی کے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ جب ان لوگوں میں سے ایک لڑکی مریم کی دھار پر، وہ سب بھی پلٹی تھیں، جبکہ عمل کو زمین پر گرے دیکھ وہ سب آگے کو بڑھی تھیں۔ ہے یو، میرے جوتے کے صاف کرو، جتنی کی تمہاری اوقات ہے اتنے کی میری ایک ہیل ہے، وہ عمل کو ٹھوکر مارتے بولی، جبکہ نمل تھر تھر کانپنے لگی تھی اور ڈر کے مارے آگے بھی نہ بڑھ پا رہی تھی۔ خوف سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ ایسے میں اس گروپ کے بے ڈنگے لڑکے جہاں ہنس رہے تھے، وہیں وہ لڑکا جو اس گروپ میں ایک کے نام سے مشہور تھا اور مریم سے محبت کرتا تھا، اسے بولا، ہے مریم، جانے دو۔ نو بیبی، یہ میری فیورٹ ہیل تھی، اس کو تو نہیں بخشوں گی میں، وہ اسے ٹھوکر رسید کرتے بولی تو عمل کی کرہ بلند ہوئی تھی۔ ابرش آگے بڑھنے لگی تو نمل نے اس کا ہاتھ کس کر تھامتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم مت جانا ورنہ وہ لوگ اسے چھوڑ تمہارے پیچھے بڑھ جائیں گے، وہ سسک کر بولی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھتے عمل کی طرف لپکی تھی اور اسے اٹھایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتے بولی، جس پر وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہے یو، تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بات کاٹ کر اسے یہاں سے لے جانے کی؟ مریم نے اس کا بازو جھٹکے سے پلٹتے اس کے بازو میں اپنے لمبے ناخن چبوتے دھاڑتے ہوئے کہا، جب اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مروڑتی اپنے قریب کھینچ چکی تھی، جس میں مریم کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، جس پر نہ صرف باقی اسٹوڈنٹس بلکہ باقی سارے بھی آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے تکنے لگے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می یو فول، وہ اسے جھٹکے سے اس کے ساتھیوں کے قدموں میں پھینک گئی تھی۔ ارسل فوراً مریم کو تھام کر رہ گیا تھا اور اس لڑکی کے اس انداز پر اس نے لب بھینچے تھے۔ اس کی جرأت دیکھتے اس گروپ کے لڑکے آگے آئے تھے۔ اب تم اسے بچا ہی چکی ہو تو اس کے حصے کا ڈیئر ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تم کافی حسین ہو، اس لیے تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تمہیں یونیورسٹی کے سب سے خوبصورت شخص جو کہ ہمارا دوست اے کے ہے اسے پرپوز کرنا ہوگا۔ بے شک یہ مریم سے کمیٹڈ ہے جس پر ہر لڑکی مرتی ہے، مگر یہ چانس صرف تمہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ مریم ارسل کے پاس پھٹکنے والی ہر لڑکی کو دفعہ کت دیتی ہے۔ ان 1000 لڑکیوں میں سے ایک تم ہو جسے میں یہ ڈیئر دینے کی جرأت کر رہا ہوں، ٹائلر تفاخر سے بولا، جب پیچھے موجود ایکے نے اپنی تعریف پر غرور سے گردن اکڑائی تھی اور ذرا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اسے تو عادت تھی روزانہ درجنوں پرپوزلز کی، اور ویسے بھی جو بے عزتی اس نے اس کی محبت مریم کے ساتھ کی تھی وہ اس کے بدلے میں اسے انکار کر کے اسے پوری یونیورسٹی میں کرنے والا تھا۔ مگر جب ابرش نے زیرک نگاہوں سے اس کا یہ کمنٹ دیکھا تو اسے یہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اس سے ان سب میں الگ لگا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی وہ غلط باتوں پر ان کا ساتھ نہ دیتا تھا تو ان کو روکتا بھی نہ تھا۔ اس کے اسی غرور کو توڑنے وہ اس کے قریب بڑھی اور عین اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی گہری گرے آنکھوں کا رخ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر کر گیا
اس انداز میں کہ جانے کیسے اسے اظہار محبت کرنے والی ہے۔ تمام لڑکیاں دھک دھک کرتے دل سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر ایک آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے جو بولی سب ششدر رہ گئے تھے۔ "You are not my type." اس کی بات تھی یا توہین کا زناٹے دار تھپڑ جو ایک کو بھری محفل میں محسوس ہوا تھا، اور یہ کہتے وہ پلٹی اور اپنی دوستوں کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے سب کے احساس سے ایک کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یونی کی ساری لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ پھر یہ کون تھی جو بڑی محفل میں اسے ٹھکرانے کی جرات کر گئی تھی؟ وہ ایک دم اٹھتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ صبح اس سے ملاقات لازمی کرے گا۔ دوسری طرف اس کی دوستیں رات کو بیٹھی حیرت سے اس کا منہ تک نہیں تھی جب وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ "کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جیسے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو." وہ مین کو جھلاتے تب کر بولی تھی تو وہ ششدر نگاہوں سے بولی تھی۔ "کارنامہ ہی تو سر انجام دیا ہے۔ مومن تمہاری ماں نے۔ بیل مجھے مار۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں بیچ میں آنے کی؟ لورین نے اس کو گھرکتے کہا تھا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری دوست مصیبت میں تھی تو پھر میں اس کو کیوں نہ بچاتی؟ اور دیکھ لوں گی میں اس ایک کو بھی." اس کی بات پر ان سب نے مانی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ "بچ کر رہنا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں." عمل اسے جتاتے لہجے میں بولی تھی جب وہ ناک سے مکھی اڑا کر رہ گئی تھی۔ ابرش کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ غصے کی تیز تھی۔ یہ ساری صورتحال نمل اور عمل نے شہراز کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ شہراز اور مہرو جو ویڈیو کال پر نمل کے ساتھ موجود تھے حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ ارسل اتنا بگڑ گیا تھا۔ باہر جا کر شہراز اس سے بات کرنا چاہتا تھا جب نمل اسے روک گئی تھی۔ "بھائی آپ رہنے دیں، اگر آپ نے انہیں روکا تو ان دونوں کو ہی پتہ چل جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ کم سے کم اس ذریعے وہ ایک دوسرے کے قریب تو آئیں گے." نمل اسے جتاتے ہوئے بولی تھی جس پر اسے اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ اگلے روز جب وہ لان سے گزرتے ہوئے تنہا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی تو ارسل اسے کھینچ کر ایک درخت کے پیچھے لے گیا تھا اور اس کے اطراف میں ہاتھ اٹکاتے ہوئے بولا تھا، "آخر تم نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میں تمہاری ٹائپ کا نہیں ہوں؟ دیکھو مجھے اور بتاؤ کیا مجھے کوئی لڑکی انکار کر سکتی ہے؟ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا سب کے سامنے؟" وہ ایک لفظ دانت پیستے ہوئے بولا تھا جب وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ "ہو کون تم میرے جو میں تمہیں جواب دوں؟ اور دوسری بات ہے کیا تم میں جو میں تمہیں کہتی کہ تم میرے ٹائپ کے ہو؟ میری ٹائپ کا لڑکا کم سے کم تم جیسا نہیں ہو سکتا جس کی نظروں میں عورت کے لیے عزت نہ ہو۔ عورت اور تم اس ٹپیکل لڑکی مریم سے محبت کرتے ہو تو اس کے ہی پیچھے ڈوگی کی طرح پھرو۔ میری طرف آنے کی جرت مت کرنا." وہ اسے ٹکا سا جواب دیتی دھکا دیتی ہوئی وہاں سے جانے لگی جب وہ اسے کلائی سے پکڑ کر روک گیا تھا۔ "تم نے مجھے بڑی یونیورسٹی میں ٹکرایا ہے تو ہونے میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھنا تم." وہ جھٹکے سے اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ایک لفظ دانت پیستے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ آخر اس کو ابرش سے مسئلہ کیا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ وہ روز اس کی نظروں کے حصار میں رہنے لگی تھی جس پر وہ عجیب کشمکش کا شکار رہتی تھی۔ 2 سال بیت چکے تھے۔ ارسل انٹرنشپ کے باوجود بھی وہاں چکر لگاتا رہتا تھا۔ دوسری طرف مریم جو ارسل سے محبت کرتی تھی اس کو ایک نئی لڑکی کا دیوانہ ہوتے دیکھ کر وہ زہر کے گھونٹ بڑھتی رہ جاتی تھی۔ آئے روز ارسل اور ابرش کا ٹاکرا ہونے لگا تھا جس میں پوری یونی دل و جان سے مرتی تھی، اور جب بھی وہ دونوں مد مقابل آتے تو سارے انہیں دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہ باتیں ابرش کو بہت بری لگتی تھیں کیونکہ وہ نکاح شدہ تھی، مگر اب مریم کی بس ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی اس کے ارسل کو ہتھیانے کے چکروں میں تھی جو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے اپنے پچھلے بوائے فرینڈ کو ہائر کیا تھا اور کہا تھا کہ ابرش کا ایسا حال کرے کہ ارسل اسے دیکھ تک نہ پائے۔ وہ رات کو کم ہی باہر کہیں جاتی تھی۔ آج ان کی پوری کلاس کی ایک لاسٹ پارٹی تھی۔ ایک بار میں وہ لوگ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر آخری بار پوری کلاس کے جانے پر وہ لوگ بھی راضی ہو گئی تھیں۔ ایسے میں اسے وہاں کا ماحول اندر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے باہر سانس لینے کے لیے آ گئی تھی جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھے کسی نے اسے باہر گلی میں گھسیٹا تھا۔ وہ چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ لڑکے اسے برے طریقے سے چھونے لگے تھے۔ ایک لڑکے نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر تھام رکھا تو دوسرا لڑکا اس کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ چیخ پڑی تھی، "چھوڑو مجھے، چھوڑو،
وہ چلا رہی تھی مگر گلی پیچھے ہونے کی وجہ سے کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی اس کی چیخیں۔ اسے یہ لمس اپنے اوپر گن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھٹپٹا رہی تھی جب پیچھے سے آتے ہوئے کسی نے اس لڑکے کی گردن کو دبوچ کر سیدھا دیوار میں مارا تھا کہ وہ چیخیں مارتا ہوا نیچے گرا تھا۔ اگلے 2 لڑکوں کے ساتھ بھی اس شخص نے یہی کیا تھا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سے نیچے گر گئی تھی۔ جب اس نے آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک کا تھا جس نے اسے ان لڑکوں سے بچایا تھا، مگر وہ اور بھی لڑکوں کو بلا چکے تھے جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا زبردستی بھاگا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر سے بھاگ رہے تھے جب اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر وہ ایک اور اندھیری راہداری میں مڑا تھا اور دروازے کی اوٹ میں ہوتے ہوئے اس کو کچرے کے ڈبے کے پیچھے لیے جھکا تھا۔ وہ ڈبہ ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک ترین بیٹھے تھے۔ اس وقت کے جہاں وہ بیٹھے تھے اس کے چہرے پر ایک کی سلگتی ہوئی سانسیں اسے صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا جبکہ اتنی نزدیکی پر وہ سہم سی گئی تھی کیونکہ ان میں ایک بال تک کا فاصلہ قائم تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو اس کے لب ارسل کی گردن سے ٹکرا جاتے اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ان لوگوں کے قدموں کی آواز تیز ہوئی تو وہ خوف سے اس کے قریب ہوئی تھی جب ابرش کے لب ارسل کی گردن سے ٹکرا چکے تھے، جبکہ ارسل کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے اتنے نزدیک آنے کی اجازت نہ دی تھی، جبکہ جیسی ابرش کے لب اس کی گردن سے ٹکرائے تھے اس کے جذبات منہ زور ہونے لگے تھے اور اس نے کس کر ابرش کو اپنے اندر بھینچ لیا تھا۔ اس کی سلگتی سی کھردری انگلیاں ابرش کی کمر میں پیوست ہوئی تھیں۔ جیسے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہونے لگی تو وہ اپنی انگلیاں اس کے سرخ لبوں پر رکھتا ہے اس کی چیخ گلے میں ہی گھونٹ چکا تھا۔ بولنا مت ورنہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہیں چھپے ہیں، وہ سرگوشی کرتے بولا تھا جس پر اس کے لب اپنے ہی ہاتھ کی انگلیوں سے ٹکرانے لگے تھے جو ابرش کے لبوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ اگر ان کے درمیان سے یہ فاصلہ ہٹ جاتا تو یقیناً ان کے لب ٹکرا جاتے۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بیچ سے ہٹائیں تو دونوں کی ناک ٹکرا گئی تھی جس پر وہ کس کر آنکھیں میچ گئی تھی اور اسے دور رہنے کے لیے دور کرنے لگی تھی جب وہ زبردستی اسے تھام گیا تھا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ خوفناک لہجے میں اس کے کان میں گھرا کر رہ گیا تھا جبکہ اس کے انگارہ ہوتے لب اپنے کانوں سے ٹکراتے محسوس کر کے اس کا جسم کپ کپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ان کے جانے کا یقین کرتے ارسل اس کو لیے باہر نکلا تھا جو کانپتی ٹانگوں سے گر جانے کو تھی۔ جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے لپٹا چکا تھا جو بری طرح کانپ رہی تھی اور اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ جب اس کی یہ کوشش ناکام بنا گیا تھا، آخر کیوں بھاگتی رہتی ہو مجھ سے؟ دور کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کتنی محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اسے دور جھٹکا دیتے ہوئے بولی تھی مگر اس کی بات ارسل کو انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ آخر کیوں تم میری محبت کو بار بار ٹکراتی ہو؟ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے بولا جبکہ اس کی شدت سے قریب کھینچنے پر ان دونوں کے لب وجود ٹکرائے تھے اور ارسل مدہوش ہوتے اسے اور اپنے اندر بھینچنے لگا تھا جب وہ اسے جھٹکا دیتے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی تھی۔ اگر جاننا ہی چاہتے ہو تم تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی کیونکہ مجھے گھن آتی ہے تم سے، جو ایک لڑکی سے محبت کرنے کے لیے اپنی منکوحہ تک کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کیا کرے گا؟ تمہاری محبت تو دن بدن بدلتی رہتی ہے۔ ارسل خان ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا یہ جان کر جھٹکا لگا کہ میں تمہاری منکوحہ سے واقف ہوں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ شدید حیرت تمہیں تب ہوگی جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تم اس لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو جس سے تم بھری رات میں بھنبور کر چلے آئے تھے۔ میں وہی منکوحہ ہوں تمہاری، آبریز سمجھے، تم جس پر تم نے بدکرداری کا الزام لگایا تھا اور اس کے اور اپنے بچے کو ہی تم نے اپنانے سے انکار کرتے ہوئے معاشرے کے لیے گالی بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں اسی بچے کی ماں ہوں، سمجھے تم؟ نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری شکل سے، اب میرے پیچھے مت آنا ورنہ اپنے ہاتھوں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے بھاگ چکی تھی جبکہ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں گونجنے لگی تھیں۔ کیا وہی اس کی بیوی تھی اور اسی سے محبت کرنے لگا تھا وہ؟ قدرت کا کیسا تھپڑ اس کے منہ پر آ کر پڑا تھا۔ وہ جس لڑکی سے بھاگ کر آیا تھا اسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور اپنے بچے کو گالی بنا دیا تھا۔ اس نے سب کے لیے اسے اپنے آپ سے شدید گھن محسوس ہوئی۔ اس کا دل کا اپنی جان لے لے اپنے منہ پر تھپڑ برساتے وہ تھک چکا تھا۔ اس کا منہ لہو لہان ہو چکا تھا مگر وہ باز نہیں آیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟
یا رب، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ مگر وہ جانتا تھا اللہ کے بعد اسے سب سے پہلے معافی ابرش سے ہی مانگنی تھی۔ یہ کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ تھکے قدموں سے واپس لوٹا تھا اپنے اپارٹمنٹ میں۔ جب اس کے دوست بھی پیچھے ہی آئے تھے، اس نے اپنی ساری کہانی اپنے دوستوں کو کہہ سنائی تھی۔ اب تو وہ بھی اس کے عشق سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ اب ابرش سے شدت سے محبت کرنے لگا ہے، اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ۔ مگر یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئے تھے کہ ابرش وہی لڑکی تھی جس کو اس نے مریم کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مریم سے تو وہ کب کا لاتعلق ہو چکا تھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسے شادی نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ ابرش سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں ابرش کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارسل۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو کم سے کم اس کو اپنائے بغیر چھوڑ دیتے، اسے حاصل کر کے اپنے نام پر کیوں بٹھائے رکھا؟ اس کا دوست محسن جو مسلم تھا اس سے بولا تھا جبکہ وہ شرم سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ میں اب واپس جاؤں گا اور سب کے سامنے اقرار کروں گا کہ مجرم میں ہی تھا، میں نے ابرش کے ساتھ وہ سب کیا اور الزام اس پر لگا دیا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے اٹھا تھا کہ وہ ابرش کو منائے گا، مگر اگلے روز جب وہ اس سے ملنے گیا تو اس کی دوستوں نے اس سے بتایا تھا کہ وہ پاکستان لوٹ چکی ہے، وہ اگلی فلائٹ سے واپس آ چکا تھا۔ جب وہ گھر گیا تھا تو پہلی بار بھابھی سے ملا تھا، ان سے مل کر وہ بہت خوش ہوا تھا کیونکہ بہت اچھی تھی وہ۔ سبھی اسے ناراض تھے جو اتنے سالوں بعد لوٹا تھا، سب نے اسے شکوے شکایات کیے تھے، مگر وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کو اپنے نام پر بٹھا کر گیا تھا، مگر اس کو کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس کو بے تابی سے ہر طرف نظریں گھماتے دیکھ کر شہراز کی شرارتی رگ بھڑکی تھی جب اس نے اسے ٹھکا دیتے ہوئے پوچھا تھا، کیا اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اس کو چھیڑتے بولا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا، جی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تو وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا بے چینی سے کہ آخر وہ ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آخر تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ لڑکی اس لائق نہیں ہے، شمیم بیگم تنک کر بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا اور نظریں جھکاتے ہوئے بولا تھا، مام وہ کل بھی پارسا تھی اور آج بھی پارسا ہے، سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا، میں ہی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی، وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ غصے میں تو بلال صاحب بھی تھے۔ شمیم بیگم نے اٹھتے ہوئے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہاری وجہ سے میں اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتی رہی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا ہی پوتا ہے جس کے باعث میں نے اس کو گھر سے نکلنے کا کہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا، اب میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اسے، میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، جاؤ میرے پوتے کو اور بہو کو لے کر آؤ۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی جب وہ مرمراتے ہوئے بولا تھا، ماں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں تو اسے محبت کرنے لگا ہوں اور میں اس کو جلد یا بدیر واپس لے آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے مہرو سے پوچھا تھا کہ ابرش کا کمرہ کون سا ہے۔ جب مہرو نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اوپر جاتے جیسے ہی اس کمرے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں بڑی سی لگی تصویر کو دیکھ کر وہ دنگ ہوا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ ابرش کی تھی، اس کی اپنی محبت کی۔ وہ تصویر کو ہاتھ سے چھو کر دیکھنے لگا تھا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ ابرش اب بھی وہیں موجود ہے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا لے گا، اب اسے ابرش سے دور رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب تو یہ غیر محرم کا ٹیگ بھی اس کے بیچ میں نہیں آئے گا جو اس کو اسے دور رہنے سے باز رکھنا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے وہ جیسے مرضی چاہے چھو سکتا تھا۔ میں تمہیں واپس لا کر ہی رہوں گا ابرش، اب تم اپنی خیر بنانا، اب تمہیں میں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، میں ہی وہ شوہر ہوں جس کے لیے خود کو تم نے آج تک محفوظ رکھا تھا۔ وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے خود سے بولا تھا اور اس کی تصویر کو بےتاب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ دوسری طرف ابرش بھی پاکستان واپس آ چکی تھی مگر اپنے گھر میں رکی تھی۔ شہراز سے پوچھتے آج وہ اس کے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے گئی تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی، اسے دیکھتے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی جب وہ زبردستی اندر گھس آیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا مگر مجھے کوشش تو کرنے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولا تھا جب وہ تنک کر بولی تھی، مگر مجھے تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے۔ وہ اسے دھکے دیتے بولی تھی جب وہ ایک نظر پیچھے ڈال دیا گیا تھا جہاں اس کا بیٹا واکر میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف گیا تھا اور اسے اٹھا کر چومنے لگا تھا جب ابرش نے زبردستی اس کو ہاتھ سے چھینا تھا۔
خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا، یہ صرف میرا ہے، وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پلیز ایک موقع تو دو ابرش مجھے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے اسے دھکے دے کر باہر نکال چکی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ روز اس کے گھر آنے لگا تھا۔ جب بھی اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ اس کو لا کر دیتا۔ وہ کبھی اسے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیتی تھی، مگر وہ رات دیر تک گاڑی میں باہر ہی انتظار کرتا رہتا، مگر ابرش کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آتا۔ جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا، جس کی سزا وہ اسے بھرپور طریقے سے دینا چاہتی تھی۔ اب تو شمیم بیگم بھی کئی بار آ کر اسے معافی مانگ چکی تھی اور وہ انہیں معاف بھی کر چکی تھی، مگر ان کے ساتھ وہ گھر واپس نہ لوٹی تھی۔ ارسل کافی بدل چکا تھا، سنجیدہ ہو گیا تھا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا تھا اور اپنے بچے کے لیے تو ہر وقت وہ تیار رہتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس نے ابرش اور مومن کے لیے خود کو کتنا بدل دیا تھا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی، مگر اب بھی اقرار نہیں کر پائی تھی۔ آج رات بھی وہ مومن کو لٹائے یہی سوچ رہی تھی جب رات مومن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر باہر گئی، مگر تیز برستی بارش میں وہ کہاں جاتی؟ اسے تو کوئی گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے فوراً ارسل کو کانپتے ہاتھوں سے کال ملائی تھی، جو پہلی بار ابرش کی کال آتے دیکھ کر خوشی سے مرنے والا ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو ابرش کی روتی آواز سن کر اس کی جان پر بن آئی تھی اور وہ فوراً جو نزدیک ہی تھا پہنچ چکا تھا۔ ارسل دیکھو نا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، اتنا تیز بخار ہے، وہ روتے ہوئے سسک کر بولی جب اس نے ابرش کو ساتھ لگایا تھا اور فوراً ان دونوں کے لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ بروقت اسے امداد دی گئی تھی اور اس کا بخار اترتا چلا گیا۔ ایسے میں وہ تب سے اس کے سینے سے لگی رہی تھی اور وہ ابرش کو اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے تھا۔ کیا اب تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے بولا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، اگر معاف نہ کرتی تو کبھی تمہیں پہلے نہ بلاتی، شہراز بھائی کو بلا سکتی تھی میں، وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے ریستے ہوئے بولی تھی جب وہ خوشی سے اسے گلے لگا گیا تھا۔ اگلے دن وہ اسے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رات وہ اپنے کمرے میں رکی تھی جب ارسل نے اس کے قریب جانا چاہا تو وہ ایک دم اس سے دور ہو گئی اور اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا کہ ابھی اس کے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو وہ اسے مانی خیز نگاہ سے گھورنے لگا تھا۔ ارے ارسل، یہ تمہارے لبوں پہ کیا ہوا ہے؟ شہراز نے اس کو دیکھ کر مانی خیزی سے کہا تھا جب وہ ایک دم اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا تھا۔ اوہ بھیا، کچھ نہیں، جنگلی بلی کا نشان ہے، وہ آنکھیں میچتے بولا تھا، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا، جبکہ خوف سے ابرش کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اب جب سب تم لوگ آ ہی گئے ہو تو شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر لیتے ہیں، اگلے ہی ہفتے ہم رخصتی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلال صاحب اعلانیہ طور پر بولے تھے، جس پر سبھی ان کی طرف خوشی سے دیکھنے لگے تھے۔ جب ارسل دھیمے سے بڑبڑایا تھا، رخصتی کے سارے کام تو پہلے ہی ہو گیا، اب رخصتی کا فائدہ؟ اس کی بات ابرش نے اچھے طریقے سے سنی تھی اور اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی، جس پر وہ سرنڈر کے طور پر ہاتھ اٹھا کر رہ گیا تھا۔ اب وہ رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میرا بیٹا بھی ہے، بس ان دونوں کو میرے کمرے میں بھیج دیں، وہ بے باکی سے بولا تو اس کی ماں نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ تم ابھی تک نہیں بدلے، یہ چھوچ پن چھوڑو، وہ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ آ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی درگت بنتے دیکھ کر ابرش کو بہت ہنسی آئی تھی، جس پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا اس سے بدلہ لینے کا اشارہ کر گیا تھا، مگر وہ سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ آتی تو وہ اس سے بدلہ لیتا نا۔ آج رات بھی وہ مہرو کے کمرے میں سوئی تھی، جس پر وہ ہاتھ ملتے رہ گیا تھا۔ جتنا وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا وہ اسے صاف ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ کبھی وہ محمل کے کمرے میں سو جاتی تو کبھی وہ مہرو کے کمرے میں سو جاتی، پیچھے وہ بس اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا تھا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے جب انہوں نے اپنے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا تھا، ارسل کی طرف سے محسن اور ٹائلر، جبکہ ابرش کی طرف سے لورین، نمل اور امل آئی تھیں۔ وہ تینوں تو بہت خوش تھیں، اس کی شادی ارسل سے ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جب ارسل نے ٹائلر اور محسن کو یہ بتایا کہ ابرش مان گئی ہے تو وہ بھی خوش ہوئے تھے۔ بھائی تم بہت لکی ہے، وہ دونوں اس کو نیچے لٹا کر مارتے ہوئے بولے تھے، جس پر دل و جان سے کہہ کے لگا کر رہ گیا تھا۔ پھر جب رخصتی کے دن وہ دونوں سٹیج پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تعریفیں کرنے لگے تھے۔ آج ان کا سربالا ان کا اپنا بیٹا مومن بنا تھا، جس کی ہر کوئی بلائیں لے رہا تھا۔ جب ٹائلر نے ارسل کے کان میں غصے سرگوشی کی تھی، میں تو کہتا ہوں بھائی ابھی بھی بھاگ لے یہاں سے، ابھی تیرے پاس وقت ہے ورنہ اچھی خاصی ہو جائے گی تیری۔
اس کی بات پر ابرش نے زبردستی مسکراتے ہوئے ٹائلر کے پاؤں پر ہیل ماری تھی کہ اس کی تمام کراہیں بلند ہوئی تھیں، جس پر سبھی کہکا لگا کر ہنستے تھے۔ کہا تھا نا میری بیوی سے پنگا از ناٹ چنگا، ارسل اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ صحیح کہا بھائی تو نے، تو ہی بس اس کو جھیل سکتا ہے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جس پر اب کی بار تو ابرش بھی ہنسی تھی۔ ایک ہفتے سے ابرش نے صحیح اسے تگنی کا ناچ نچایا تھا، ذرا بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ جب بھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی، جبکہ ایک ہفتہ اس نے اس کو اپنے لیے بری طرح ترسا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رات کو ارسل اس کے ساتھ کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رات کو اسے کمرے میں آتے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دوست اس کو بالکل بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے صبر کا اچھا امتحان لیا تھا اس کے دوستوں نے کہ وہ ان کو بری طرح پیٹتا گہری سانس بھرتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مومن کو وہ پہلے ہی اپنی ماں کے حوالے کرایا تھا، کیونکہ آج رات وہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ بیڈ پر اس نے دیکھا جہاں ایک لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی، وہ اس کی ملکہ۔ ہاں ظالم، اس ایک ہفتے میں تم نے میرا بہت برا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنا تڑپا میں تمہارے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترس گئی تھیں، اور تم مجھے کیا مزے سے نو لفٹ کا بورڈ دکھا کر ہمیشہ میرے پاس سے گزر جاتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اب تم کہاں جاؤ گی؟ تمہیں اس ایک ہفتے اور پچھلے کئی ماہ کے تمام بیقراریوں کا جواب سو سمیت دینا ہوگا تمہیں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ ابرش نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے وہ کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ یار ابرش، تمہارے ہاتھ اتنے مردانہ کب سے ہو گئے؟ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اگلے ہی پل پڑھنے والے کہکے نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ کیونکہ میں تمہاری بےقراریوں کا اچھے سے جواب دینا چاہتی میرے پیارے ارسل، اس دلہن نما مرد نے کہکے لگاتے ہوئے لہک لہک کر کہا تھا، تو اس کا تڑا اچھا خاصا نکل چکا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ سے نیچے گرا تھا، جب سبھی پردے کے پیچھے سے باہر آ کر اس پر کہکے لگاتے ہوئے ہنس پڑے تھے، جبکہ ٹائلر تو ہنس ہنس کر دلہن کے گیٹ اپ میں ہی نیچے گر پڑا تھا۔ اب وہ قاتل نگاہوں سے سب کو گھور رہا تھا۔ وہ لڑکیاں اور لڑکے ملے ہوئے تھے، ساتھ میں ابرش بھی کہکے لگا لگا کر جس طرح ہنس رہی تھی، صاف ظاہر تھا اس کی ملی بھگت تھی، جو ان کے ساتھ ہی پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ صحیح شگا لگایا تھا انہوں نے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے غصے میں آ کر سبھی کو گردنوں سے پکڑ کر باہر پٹکا تھا، اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، اب اگر میری سہاگ رات کسی نے خراب کی تو میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا، اور صبح تو وہ بالکل بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ انہیں ڈراتا دھمکاتا ہوا دروازہ ان کے منہ پر مار چکا تھا۔ پیچھے ابرش جو ابھی تک ہنس رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے قدم بڑھانے لگی تھی۔ دیکھو ارسل، یہ سب مذاق تھا، تم سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اگلے ہی پل آرام سے اس کا گھونگھٹ اتارنے لگا تھا اور پیچھے پھینک چکا تھا۔ اس کا گہرا گلا نمایاں ہونے لگا تھا، جب وہ اگلے ہی پل اس کی کمر اپنے سینے سے لپٹا کر شیشے میں دیکھنے لگا تھا۔ یہ دیکھو مسز، ہم دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے سارے زیور اتار چکا تھا، جبکہ پنس بھی کھولتا اب وہ اس کے بال اس کی کمر پر بکھیر گیا تھا اور جھٹکے سے اسے پلٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ارسل نے یکدم اسے تھامتے ہوئے اس کو محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ دہل گئی۔ اچھا بدلہ لے رہا تھا وہ اسے۔ ارسل نے شدت سے اسے خود میں بھینچا تو ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں تیزی سے سنسناہٹ دوڑ گئی، جبکہ بدن میں سرد لہریں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مقابل کے لبوں کو اپنے نازک لبوں کے ساتھ الجھتے ہوئے محسوس کر کے ابرش نے کانپتے ہاتھوں سے مزاحمت کرتے ہوئے ارسل کو خود سے دور کرنا چاہا تھا، جبکہ ارسل کے دل میں اٹھتے ہوئے جذبات جو ایک ہفتہ اور پچھلے کئی ماہ سے بے قرار ہو رہے تھے، اب سمندر کی طرح بہہ گئے تھے۔ اس رات ارسل نے اس کو اپنے بے حد قریب کر لیا۔ ابرش کی آنکھیں آخری حد تک پھیل چکی تھیں، ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ارسل اسے ایک جھٹکے سے گود میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابرش شرم سے مرنے والی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کی پاؤں سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت پسندی سے اس پر دھونس جمانے لگا۔ اسے یوں ہی گود میں اٹھا کر چلتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔
ارسل نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے لائٹس آف کی تو ایک دم سے گھبراتے ہوئے ابرش نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارسل یہ کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں پھیلا اندھیرا تضاد خود کو اس کی قید میں پھرپھراتے ہوئے دیکھ کر اپنی بکھری ہوئی حالت میں اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ میری جان، اسے ویڈنگ اسپیشل رومانس کہتے ہیں۔ ویسے تو ہفتے پہلے میں تمام نظارے کر چکا ہوں، مگر کچھ تو خاص ہونا چاہیے نا۔ آج پوری رات جگاؤں گا تمہیں۔ وہ شیروانی اتار کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پھینکتے ہوئے بوجھل آواز میں میٹھے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں بولا تو اندھیرے میں اسے اور یہاں دیکھ کر ابرش نے یکدم بکھلا کر اٹھنے کی کوشش کی تھی، جس کو محسوس کرتے ارسل تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ میری جان، آج تو تم لگ بھی قیامت رہی ہو، پھر بھی فرار کے چکروں میں ہو۔ نو بیبی، نو چانس۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہاں پھیلی ہوئی غربت کی گرمی کو محسوس کرتے ابرش حد سے زیادہ بے چینی کا شکار ہوئی، جبکہ ارسل مدہوش ہوتے اس کی گردن پر جگہ جگہ لب رکھتے ہوئے اس کے کندھوں پر بھی اپنا لمس بکھیرتا جا رہا تھا۔ پلیز دھیرے، ابرش نے بے چینی کی کیفیت میں کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارسل کی غربت بڑھی تو وہ شرم سے گلنار ہوئی۔ غربت کی لپیٹ میں قید ہوتے ابرش نے بے خودی میں ارسل کے گرد بائیں حائل کی تو ارسل کا دل زوروں سے مچل اٹھا۔ جذبات کی رو میں آخری حد تک بہکتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ کترا کترا کرتے اس کی میٹھی سانسوں کو خود میں گھولتے ہوئے ساتھ ساتھ بے باکی سے بولا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم بھی شدت سے محبت کرتی ہو مجھ سے تو قسم سے اتنے سال تم سے تشنا نہ رہا۔ وہ شدت پسندی سے بولا تھا، اس کے کان کی لو پر زور سے دانت گاڑتے ہوئے، جس پر وہ مزید بکھلا کر سسک اٹھی، جبکہ وہ اس کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا ارسل؟ وہ کسی خوف کے زیر سایہ بولی تھی، جس پر وہ قطعی انداز میں نفی میں گردن ہلا گیا تھا۔ مرتے دم تک نہیں، اب تو تمہیں مجھ سے موت ہی الگ کر سکتی ہے۔ اب تو تم سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولا تھا، کوئی بھلا اپنی سانسوں سے بھی دور رہ سکتا ہے؟ اسے اپنی آغوش میں سماتے ہوئے پوری رات اسے اپنی محبت کا اقرار کرتا رہا تھا کہ اپنی اس ملن پر ناز کرنے لگی تھی۔ وہ اور کبھی بھی اسے دور جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے بہت کچھ سہا تھا، ہجر، تڑپ، اداسی، مگر اب ایک دوسرے کو پا لیا تھا انہوں نے ہمیشہ کے لیے۔